کیا سیحان اور الف کی محبت کی قیمت کون سے چکانی پڑے گی؟ ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی قسط میں ایک بڑا اور چونکا دینے والا موڑ آنے والا ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سیحان اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ غازی صاحب نے اپنی انا کی خاطر وہ کام کر دیا جس کا کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے پرانے اور وفادار نوکر زکریا کو ایک خطرناک مشن پر بھیجا، اور افسوس کہ زکریا نے وہ کام کر بھی دکھایا۔ الف کی معصوم ماں مریم، جو اس پوری لڑائی میں بے قصور تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ غازی نے سیحان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی محبت کی بنیاد ہی ہلا ڈالی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سیحان کو پتہ چلے گا کہ اس کے باپ نے نہ صرف مریم کی جان لی بلکہ الف سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا، تو کیا سیحان غازی کو معاف کر پائے گا یا پھر باپ بیٹے کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ادھر جب الف کو معلوم ہوگا کہ اس کی ماں کی موت کے پیچھے کون ہے تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ بدلہ لے گی یا خاموشی اختیار کر جائے گی؟ سیحان نے مریم کو تسلی دی کہ اس کی زمین کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن یہ بات غازی کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اب غازی کے پارٹنر بھی اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس زمین پر قبضہ کرے اور اپنا پروجیکٹ شروع کرے۔ غازی اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہے کہ وہ کام ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غازی زکریا کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ سارا کام خفیہ طریقے سے کرے اور سیحان کو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ زکریا یقین دلاتا ہے کہ وہ بہت جلد ریسٹورنٹ حالی بھی ہو جائے گا اور زمین بھی ان کے نام ہو جائے گی۔ دوسری طرف مریم اپنی بیٹیوں الف اور الہام کو یاد کر کے پریشان ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلوں پر پچھتا رہی ہوتی ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ اس نے ایک بیٹی کو اپنے پاس رکھا اور دوسری کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے الہام اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسی دوران زکریا وہاں پہنچتا ہے اور مریم کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ جب الف گھر آتی ہے تو اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ فوراً ایمبولینس کو بلاتی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کہانی کا سب سے دردناک اور چونکا دینے والا موڑ وہ ہے جب سیحان، جو اپنی دوست مریم سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، ایک ایسے منظر کا سامنا کرتا ہے جو اس کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ گھر کے باہر کھڑی ایمبولینس، لوگوں کے چہروں پر غم اور فضا میں چھائی خاموشی ایک بڑے سانحے کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ سیحان کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ادھر سیحان جب مریم کو ریسٹورنٹ میں نہیں پاتا تو اس کے گھر پہنچتا ہے، جہاں ایمبولینس دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ الف کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ مریم ہی ہے۔ سیحان الف کو دلاسا دیتا ہے اور اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ خود جنازے کو کندھا دیتا ہے اور تدفین میں حصہ لیتا ہے۔ بعد میں جب سیحان کی نظر تصویر پر پڑتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والی مریم تھی۔ یہ جان کر اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ حیران اور غم زدہ ہو جاتا ہے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو سیحان کا رد عمل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کا ٹوٹ جانا، خود کو قصوروار سمجھنا اور اپنی بے بسی پر رونا، یہ سب کچھ ناظرین کو بھی جذباتی کر دیتا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر کیوں وہ اس حقیقت کو پہلے نہیں جان سکا؟ کیوں وہ اپنی سب سے قریبی ہستی کو پہچان نہ پایا؟ یہ احساس ندامت اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ الف بتاتی ہے کہ اس کی ماں کو کسی نے گولی مار دی ہے اور وہ اس شخص سے بدلہ لے کر رہے گی۔ سیحان یہ سن کر حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر کون ایسا دشمن ہو سکتا ہے۔ جب الف بتاتی ہے کہ اس کی ماں کافی دنوں سے پریشان تھی تو سیحان کو شک ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے اپنے گھر جاتا ہے اور غازی سے سوال کرتا ہے، مگر غازی انکار کر دیتا ہے اور الزام کسی اور پر ڈال دیتا ہے۔ سیحان اپنے باپ کی بات مان لیتا ہے کیونکہ وہ اس پر اندھا یقین رکھتا ہے، لیکن الف کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتی۔ وہ خود سچ جاننے کا فیصلہ کرتی ہے۔ الف ریسٹورنٹ کے مینیجر سے بات کرتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ غازی یوسف اس کی ماں کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ریسٹورنٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر الف کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کے قتل کے پیچھے غازی کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ یہ بھی سمجھنے لگتی ہے کہ شاید سیحان بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، لیکن اب وہ ایک نیا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔
وہ سیحان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے اور اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف غازی کو بھی الف کی اس خیال کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ الف اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک بار پھر اسے راستے سے ہٹانے کا مضبوط منصوبہ بناتا ہے۔ سیحان الف کو بچانے کی کوشش کرے گا مگر ممکن ہے کہ وہ ناکام ہو جائے۔ غازی ایک بار پھر کامیاب ہو سکتا ہے اور الف کی موت کا الزام کسی اور پر ڈال دے گا۔ اس کے بعد سیحان کسی اور دشمن کے پیچھے پڑ جائے گا مگر آخرکار اسے سچ کا پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ نے کیا ہے۔ جب سیحان اپنے باپ سے سوال کرنے جائے گا تو ایک حادثہ پیش آ جائے گا جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو جائے گا اور کوما میں چلا جائے گا۔ اس کی یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ غازی اسے بچانے کے لیے ملک سے باہر بھیج دے گا تاکہ سچ کبھی سامنے نہ آ سکے۔ سیحان کو صرف الف کا چہرہ یاد رہے گا، باقی سب کچھ بھول جائے گا۔ بعد میں اس کی ملاقات الہام سے ہوگی جو الف کی ہم شکل ہے۔ سیحان اسے دیکھ کر حیران ہوگا اور اس کے ذریعے اپنی یادداشت واپس لانے کی کوشش کرے گا۔ الف کے بدلے کی آگ بھی کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ اپنی ماں کے قاتل کو سزا دینا چاہتی ہے چاہے اس کے لیے سیحان کو بھی اسے استعمال کرنا پڑے۔ یہ پہلو اس کے کردار کو مزید مضبوط اور خطرناک بنا دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمراہی اب ایک عام ڈرامہ نہیں رہا بلکہ وہ ایک مکمل پیکیج بن چکا ہے جس میں محبت، نفرت، سسپینس اور ایکشن سب کچھ موجود ہے۔ ہر ایپیسوڈ ناظرین کو ایک نئی حیرت پہ ڈال دیتی ہے اور ہر سین ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ آخرکار وہ سچ جان جائے گا اور اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ وہ نہ صرف الہام کو بچائے گا بلکہ غازی کو بھی اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کہانی کس طرف جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔